बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में जॉब्स हासिल करने के हवाले से एक और बहुत अहम वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे कबल एक वीडियो में अमूमी तौर पे स्वीडन में जो जॉब मार्केट है और जनरल किस्म की इंफॉर्मेशंस आपसे शेयर की थी, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। और एक वीडियो में जो टेक्निकल किस्म के जॉब हैं या हुनरमंद लोग हैं उनके लिए, या जिनके पास कोई ख़ास किस्म की महारत या स्किल नहीं होती, उनके जॉब्स के हवाले से भी वो तफसील पेश की थी, जो स्वीडन में आजकल यहाँ पे जॉब मार्केट में आने के लिए आसानी है। लेकिन आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी आला तालीम है और जो एकेडमिक बैकग्राउंड रखते हैं और जो स्वीडन में नए आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्वीडिश जो है वो आरबिस लाइफ में, स्वीडन की जो वर्किंग लाइफ है उसमें वो आ सकते हैं, प्रोफेशनल जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए स्वीडिश लैंग्वेज की जो है महारत वो भी ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है और जिन लोगों की कोशिश है कि वो स्वीडन में प्रोफेशनल हवाले से आला तालीम हासिल करने के बाद वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार मौका है। और ये मौका उन लोगों के लिए है जो स्वीडन में नए आए हैं। नए से मुराद ये हैं कि स्वीडन में आए हुए उनको 36 माह से ज़्यादा अरसा ना गुज़रा हो, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ का जो दफ्तर रोज़गार है, जिसको आर्बिट्स फॉर मेडलिंग कहते हैं, उन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज IVA उनके तावन से ये एक सिलसिला शुरू किया है। और इसमें वो लोग जिनकी इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, बिज़नेस में, इकनॉमिक्स में, साइंस में, फार्मेसी में या फाइनेंस में जो है वो बैचलर की या मास्टर डिग्री हो, और वो यूरोप के दूसरे ममालिक से आ रहे हों, जिनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या और किसी एशिया अफ्रीका ममालिक में वो पैदा हुए हैं और वहाँ की उनकी तालीम है। और इन शुबाजात में जो मैंने कहे हैं उनमें उनकी बैचलर या मास्टर डिग्री है, उनके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे एक जॉब स्प्रिंगत, ये एक इसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं, इन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया है और इसमें ये स्वीडन के 50 मुख्तलिफ मकामात पे जो हैं वो इन्होंने जो है वो अरेंजमेंट्स किए हैं। और ये 4 महीने की आपको ट्रेनी पोजीशन लेके देते हैं, जिसको प्रैक्टिक कहते हैं। इसमें आप अपने प्रोफेशन से मुतल्लिका किसी भी इदारे में, इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे एज ए ट्रेनी काम करते हैं और इसके बाद आपको जो है वो जॉब मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि स्वीडन में नॉर्मली जो है वो ट्रेनिंग पोजीशन या प्रैक्टिक लेना प्रोफेशनल्स के लिए वो आसान नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए भी। उसकी वजह ये होती है कि जब आप एज ए ट्रेनी या प्रैक्टिक जब कर रहे होते हैं किसी जगह पे, तो ठीक है आपको तनख्वाह वो नहीं देते। अब एक लिहाज से आप समझते हैं जी मैं तो मुफ्त काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आप इंश्योर्ड होते हैं। वहाँ अगर आपको खुदा न खासा किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे या आपको नुकसान हो, या वहाँ जो इंडस्ट्री है उसमें किसी मशीन को या बहुत कीमती इक्विपमेंट आपसे टूट जाए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंश्योरेंस से कवर होती हैं। तो जो प्रैक्टिक करने वाला आदमी होता है या वो पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम में जब आता है तो उसकी इंश्योरेंस होती है। इसलिए नॉर्मली अगर आप प्राइवेटली अपने तौर पे प्रैक्टिक के लिए एप्लीकेशन भेजें किसी इंडस्ट्री को, किसी इदारे को, और कहें जी मेरे पास ये डिग्री है, मुझे आप सिर्फ एज ए ट्रेनी काम करने दें, तो उसके इम्कानात बहुत ही कम होते हैं। तो प्रैक्टिक जो है, ट्रेनी पोजीशन जो है, वो स्वीडिश मार्केट, जॉब मार्केट में आने का एक बहुत ही शानदार रास्ता है। मैं खुद जब स्वीडन में आया और यहाँ पे हमारे दौर में उन्होंने प्रोफेशनल्स के लिए 6 माह की ट्रेनिंग पोजीशन रखी थी। वो उसकी शराइत ज़्यादा मुश्किल थी, उसमें स्वीडिश लैंग्वेज का आना ज़रूरी था, आपके पास SFE होनी चाहिए, इसमें वो नहीं है। और उसमें हमने स्टॉकहोम काउंटी काउंसिल जो लैंसस्टीरेल्सन, उसमें 6 माह काम किया, जिससे हमें स्वीडिश ब्यूरोक्रेसी का काम करने का जो है वो उसका भी पता चला। और उसमें फिर वो जितने लोग थे उनको मुख्तलिफ जगहों पे, आला जगहों पे अच्छे जॉब्स मिले। तो ये इन्होंने अब ये सिलसिला शुरू किया। ये साल में 2 मरतबा, 2 इनके पास टाइम पीरियड्स हैं, एक 16 जुलाई से 16 अगस्त तक है और दूसरा जो है
وہ 16 دسمبر سے 16 جنوری. تو اس دوران آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد 4 مہینے کی آپ کو وہ ٹریننگ پوزیشن لے کے دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی کمپٹیشن ہے. اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سی وی جو ہے ان کو بھیجنا ہے, اپنے سی وی بہت اچھا لکھنا ہے, اور یہ جو ان کی ویب سائٹ ہے اس میں وہ سی وی لکھنے کی بھی آپ کی رہنمائی کریں گے کہ سویڈن کی جو جاب مارکیٹ ہے, انڈسٹری ہے, یہاں کے جو پروفیشنل ادارے ہیں, اس کے لیے کس قسم کی سی وی جو ہے وہ آپ کو لکھنی چاہیے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں, جس میں سویڈش کے انڈسٹری کے, انجینئرنگ کے اور باقی جو پیشہ ورانہ شعبوں کے ادارے ہیں وہ سارے اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. دوسرا اس میں پھر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. جب آپ اپلائی کرتے ہیں سی وی, تو یہ فوری طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں. اس میں آپ کو 6 مہینے 1 سال تک بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ کہ کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں جو اکیڈمک ڈگری ہے, جن لوگوں کی انجینئرنگ میں, آرکیٹیکچر میں, بزنس میں, سائنس میں, فارمیسی میں, فائنانس میں, خواہ ان کے پاس بیچلر ڈگری ہو یعنی پاکستان کی جو بی ایس سی ڈگری ہوتی ہے, یا ایم ایس سی ہو, یا اس سے ہائر ڈگری, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کالج گریجویٹ جو ہیں وہ یورپ سے باہر ہوں, اور یورپ کے باہر جو ہے وہ نان یورپین کنٹریز سے ان کا تعلق ہو. اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سویڈن کا ورک پرمٹ ہونا ضروری ہے. آپ یہاں پہ رہ رہے ہوں اور آپ کے پاس کام کرنے کی اجازت ہو. یعنی آپ یہاں رہ رہے ہیں اور آپ کو کام نہیں ملا, تو آپ یہاں کا جو امپلائمنٹ ایکسچینج ہے, آربٹس فار میڈلنگ, دفتر روزگار, وہاں پہ آپ بطور بے روزگار کے طور پہ آپ رجسٹرڈ ہوں. تو تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آربٹس فار میڈلنگ کے پاس آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹ ویزا پہ, وہ اس کیٹیگری میں براہ راست نہیں آتے. لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس جو ہے فار ایگزامپل انہوں نے 30 کریڈٹ کر لیے ہیں, ایک سمیسٹر پاس کرنے کے بعد انہوں نے فریز کیا ہے, پھر ان کے پاس ورک پرمٹ آ گیا ہے, ورک پرمٹ کے بعد انہوں نے کچھ کام وام کیا ہے, اور کام وام کے بعد فار ایگزامپل ان کے پاس کام نہیں ہے, تو وہ آربٹس فار میڈلنگ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں کسی طریقے سے. اگر وہ آربٹس فار میڈلنگ کے پاس رجسٹرڈ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ماسٹر سے پہلے شاید وہ ان کو سویڈن میں پروفیشنل جاب مل جائے. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے تھوڑا سا ان کو ٹرکی کرنا پڑے گا, لیکن دے کین بی انکلوڈیڈ ان دس پروگرام. تو اس کے بعد جو شرط ہے, اس کے لیے سویڈش لینگویج کی کوئی شرط نہیں ہے. انگلش آپ کی جو ہے وہ فلوئنٹ ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے ہمارے جو برے صغیر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پاکستان سے, ان کی تو انگلش بہت اچھی ہوتی ہے. تو انگلش آپ کے پاس آنی چاہیے, اور آپ کے پاس جو ہے وہ باقی جو اگر آپ یہ چیزیں کر دیں گے تو پھر آپ ان کے پاس اپلائی کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں انہوں نے پرائرٹیز بھی رکھی ہیں کہ جو لوگ زیادہ دیر سے انتظار کر رہے ہیں, یا اگر کسی کو جو ہے وہ ڈسیبلٹیز ہیں, کسی قسم کی بھی معذوری ہے, تو ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ان کو لے لیتے ہیں. اور یہ جو اکیڈمک لوگ ہیں ان کے لیے پھر یہ جو ادارہ ہے یہاں کی مختلف انڈسٹری کے ساتھ وہ رابطے میں ہے. آپ کی سی وی لے کے وہ کسی ادارے کو بھیج دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ پروفیشنلز ہیں, ان کی یہ سی وی ہے. وہ ادارہ اگر آپ کو پریکٹک دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ جہاں آپ کو پریکٹک مل رہی ہے تو وہاں آپ کے جو ہے وہ جاب کے چانسز بھی ہیں عمومی طور پہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جاب ملے, لیکن چانسز اس ادارے میں بھی ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر اس ادارے میں نہ بھی ہوں, آپ کے پاس سویڈن کا ایک سرٹیفکیٹ بن جائے گا, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ, آپ کے پاس سویڈن کا ریفرنس بن جائے گا. یہ 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ان پہ تفصیل سے میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ جاب کے لیے ایکسپیرینس اور ریفرنس کی کیا اہمیت ہے. 4 مہینے کام کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس صرف ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آ جائے سویڈن کا, اور آپ کے پاس ریفرنس آ جائے وہاں پہ جو آپ کام کر رہے ہیں, وہاں جو آپ کا جو ساتھ کولیگ ہیں, یا آپ کا جو چیف ہے, یا متعلقہ جو اس ادارے کا جو ہے اتھارٹی ہے, وہ آپ کے لیے ایک ریفرنس لیٹر تیار کر دے, تو سمجھیں کہ آپ جو ہے آپ گاڑی پہ سوار ہونے والے ہیں. تو یہ اس ادارے میں جاب نہ ملے, کسی دوسرے میں بھی آپ کو جو ہے وہ مل سکے گا. اور اس کے لیے یہ جو پروگرام چل رہا ہے
یہ سمجھے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہے، یہ ادارہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس میں امپلائمنٹ ایکسچینج اور انڈسٹری جو ہے وہ شامل ہے، اور اس میں یہاں کی جو ٹریڈ یونینز ہیں، جو سب سے بڑی ٹریڈ یونین کا ادارہ ہے ساکو، سویڈش کنفیڈریشن آف پروفیشنل ایسوسیشنز، ان کے اندر جو آتی ہیں باقی جیسے سویڈش انجینئرز کا ادارہ ہے، ناتور ویتارے جو سائنٹسٹ ہیں نیچرل سائنسز والے، وہ سارے جو ہیں وہ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، کوئی منتھلی الاؤنس نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ جب آربس فارمیدلنگ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے ایز اے بے روزگار، تو جب آپ پریکٹک کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ الاؤنس ملے گا، جو وہ آپ کو امپلائمنٹ ایکسچینج جو ہے وہ پورا آپ کو الاؤنس دے گا، آپ کو ٹریول ایکسپینسز بھی دے سکتے ہیں انٹرویوز کے لیے، اور بعض جگہ پہ ٹریول کارڈز بھی جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پروفیشنلز ہیں، جو سویڈن میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یا جو آنے والے ہیں، ایون جو ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، وہ بھی اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو فیوچر میں یہ ان کے لیے کام آئے گا، اور یہ بڑی ہی ونڈرفل اپرچونٹی ہے۔ یہ پہلے نہیں تھی، یہ ابھی نئی شروع ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب گریجویٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں سویڈش مارکیٹ میں اچھا اور پروفیشنل جاب حاصل کرنا کافی حد تک آسان ہوگا۔ تو بیسٹ آف لک، اس ویب سائٹ کو دیکھیے، اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز جاب کے حوالے سے میں بنا رہا ہوں، جس میں سی وی کی امپورٹنس ہے، جس میں ریفرنس کی امپورٹنس ہے، ایکسپیرینس کی امپورٹنس ہے، انٹرویوز کے لیے آپ نے کس طرح سے جانا ہے، وہ ساری جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا۔ اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے، اور اپنے کمنٹ سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔